بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیدا کیا ہے جو حقیقت میں بڑا چھوٹا ہے، لیکن اس کے انجام بڑے خطرناک ہیں۔ اس لیے قرآن میں بھی اس کے استعمال کو طریقہ بتایا گیا اور احادیث میں بھی اس کے بارے میں خاص طور سے نصیحتیں کی گئی۔ وہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے جسے انسان معمولی سمجھتا ہے، اور در حقیقت اپنے جسم و جثے کے اعتبار سے وہ معمولی ہی ہے، مگر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اور اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں پہلے ہی متنبہ کر دیا کہ دیکھو جو ہم نے گوشت کا ٹکڑا دیا ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے دل و دماغ کے اندر یہ استحضار کر لینا، یہ خیال رکھ لینا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اسی ٹکڑے کے استعمال کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اپنے دو نبیوں کو ایک ساتھ اپنے سب سے بڑے دشمن کے پاس بھیجا تبلیغ کے لیے کہ جاؤ، جا کر کے اسے ایک اللہ کی دعوت دو۔ لیکن جب جانے لگے اور دعوت دینے کے لیے نکلے تو اللہ نے اپنے دونوں نیک بندوں کو نصیحت کی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ جوش میں آ کر کے ہوش مت کھو دینا۔ جب اپنوں سے بات کرنے کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا قولا معروفا۔ اس سے آگے بڑھ کر کے اللہ نے کہا کہ بھائی تم صاحب ایمان ہو، لہذا پہلا کام ہے اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا کام کیا ہے؟ وقولوا قولا سدیدا۔ اگر یہ دو چیز تم نے کر لی کہ اللہ کا تقوی آ گیا اور قول سدید بھی رہا، یغفر لکم ذنوبکم، تو پھر آگے مغفرت کا وعدہ ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، اتنی خطرناک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ بالجنہ۔ اگر تم اس کی حفاظت کر لو تو جنت کی گارنٹی میری طرف سے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور فرمایا املک علیک لسانک۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الانسان لا يتکلم بکلمہ، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایک ایسی گفتگو جو اسے جنت میں لے جا سکتی ہے، ایک ایسی گفتگو جو اسے جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ شاعر کہتا ہے ان السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان۔ اگر زبان کسی کو زخم دے دے تو یہ زخم صدیوں تک ہرا رہتا ہے۔ چھری سے، چاقو سے، کسی چیز سے کٹا ہوا جسم بھر جاتا ہے، زخم ختم ہو جاتا ہے، اس کا داغ بھی مٹ جاتا ہے، مگر زبان کا لگایا ہوا زخم صدیوں تک ہرا رہتا ہے۔ انسان کے دانتوں کے بیچ میں قید ایک چھوٹی سی زبان ہے، جس کی کوئی خاص انسان ویلو نہیں سمجھتا،
اور جس کے استعمال میں احتیاط نہیں برتتا، وہ یہ نہیں تصور کرتا کہ ہم جو بھی زبان سے بات بول رہے ہیں ہمارے کندھے پر بیٹھے فرشتے اسے نوٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو چیز نوٹ کی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، وہ آپ کے کسی پینسل کی طرح نہیں ہے کہ جب چاہا ڈیلیٹ کر دیا، موبائل کا ڈسٹ بن نہیں ہے کہ ایک مرتبہ میں پورا صاف کر دیا۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ حکما کہتے ہیں کہ عقل انسان کی اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ کہتے تکلم لآراک، تم بات تو کرو تاکہ تمہاری اوقات دیکھی جائے کہ تم ہو کیا۔ انسان جب گفتگو کرتا ہے تو اس کا معیار کھل کے سامنے آتا ہے کہ کس درجے کا آدمی ہے، کس نیچر کا آدمی ہے، کس سوچ کا آدمی ہے، اس کا اخلاق کیا ہے اور اس کی لوگوں کے بارے میں سوچ کیا ہے۔ جب تک وہ نہیں بولے گا تب تک وہ چھپا رہے گا۔ اس کی سوچ کہاں تک جاتی ہے زبان بتاتی ہے، یہ لوگوں کو کیا سمجھتا ہے اس کی زبان بتاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اگر صحیح طریقے سے کامل اسلام والے ہو تو مسلمان وہی کہلانے کا حقدار ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے اپنا معاشرہ محفوظ رہے۔ آج کل ہماری زبان کنٹرول میں نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے لوگوں میں جب ہوتے ہیں تو دل میں کرتے ہیں یار آنا نہیں چاہیے، آنا نہیں چاہیے، پتہ نہیں وہ ہمارے دو عزت دار لوگوں کے بیچ میں آ کے کیا بول جائے، اس کی زبان کا بھروسہ نہیں ہے۔ املک علیک لسانک، ایک زبان کنٹرول میں نہیں آتی۔ زبان کا استعمال انسان کو جہنم کے اندر لے جاتا ہے، ایسے گڈھے میں جو 70 سال کے برابر ہے، 70 خریفہ۔ آج ہم کسی کو زبان دیتے ہیں کہتے ہیں چلو کہے تھے، بات ختم ہو گئی۔ کسی سے وعدہ کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کہا تو تھا مگر اب نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے۔ جب وعدہ کرتا ہے وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ ہماری زبانیں گندی ہیں، باتوں میں گالیاں ہیں، بد زبانیاں ہیں، بد تہذیبیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ منافق کی علامت ہے جب بات کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ زبان کی حفاظت یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ جب آدمی کی زبان بے لگام ہوگی تو اس کے دل کے اندر ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ اللسان ترجمان القلب، اصل میں زبان ہی دل کا ترجمان ہے۔ دل میں کیا ہے وہ زبان بتاتی ہے۔ آج سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، لوگ بہت سارے اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ چلو کمنٹ میں جا کے گالی بک دیا بات ختم ہو گئی، وہ بھی آپ کی زبان ہے۔ کوئی غلط چیز فارورڈ کر دیا وہ بھی آپ کی سوچ ہے، وہ بھی آپ کی زبان ہے۔ اور یہ مت سوچنا کہ اگر تنہائی میں فیس بک، واٹس ایپ، انسٹا پر اور کسی چیز پر ہم نے کوئی غلط چیز شیئر کر دی
تو وہ ختم ہو گئی. وہ ختم نہیں ہو گئی، وہ نامہ اعمال میں آ کر کے رجسٹرڈ ہو گئی. وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. کسی جگہ کرامن کاتبین، جو چیز انسان بولتا ہے ہر چیز وہ ریکارڈ کرتے ہیں، جو چیز انسان کرتا ہے وہ ہر چیز ریکارڈ کرتے ہیں. جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر انسان اپنے نامہ اعمال کے ساتھ آئے گا. اب وہ نامہ اعمال اس کا اپنا بنایا ہوا ہوگا، وہ کیسا اپنا نامہ اعمال لے کر کے قبر میں جائے گا کہ اس کو دائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے کہ بائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے. پہلی سیڑھی آپ کی زبان ہے. زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھیے اور زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا سیکھیے. گالی گلوچ، بے حیائی اور بری باتوں کو آپ لوگ اپنی زبانوں سے دور رکھیے. جس معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو دعا دینے کے بجائے، ایک دوسرے کے بارے میں اچھی بات بولنے کے بجائے بات کا آغاز گالیوں سے ہوگا، بات کا آغاز بد زبانیوں سے ہوگا، ایسے معاشرے کے اندر خیر کہاں سے آئے گا اور ایسے معاشرے میں اللہ کی رحمتیں کہاں سے برسیں گی جبکہ ہم نے اپنے لیے وبال مانگ رکھا ہے. ہم اس کے لیے دعا دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعا دیتا ہے. دونوں کو ایک دوسرے کی دعا کا اثر آئے گا، دونوں کے اوپر رحمت برسے گی. ہم نے اسے ماں کی گالی دی، اس نے ہمیں ماں کی گالی دی، دونوں کے اوپر لعنت برس رہی ہے اور دونوں خوش ہیں. تم میری ماں کو گالی دو، میں تمہاری ماں کو گالی دوں، ہم دونوں بالکل پکے دوست ہیں. تم ہماری ماں کے بارے میں جو سمجھ میں آئے کہہ دو، ہم تمہاری ماں کے بارے میں جو چاہے سمجھ میں آ جائیں کہتے رہیں، پھر بھی ہم دونوں جگری دوست ہیں. ایسی دوستی کی بنیاد بے غیرتی اور بے حیائی پر ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر پلنے والے بچے آخر اس درجے کے بے غیرت اور بے حیا اور بے دین کیسے ہوئے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچے گا کون؟ سب آزاد ہیں، سب غیر ذمہ دار ہیں، سب اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر پڑھنے والے بچے جانوروں سے زیادہ بے غیرت اور بے شرم ہوتے جا رہے ہیں. آخر معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ آخر نسل نو کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ ماں کی گود اور باپ کی تربیت یہ انسان کا پہلا مدرسہ ہے جہاں سے وہ چیزوں کو سیکھتا ہے، اور بچپن کی سیکھی ہوئی اور بچپن کی سنی ہوئی اور بچپن کی یاد کی ہوئی چاہے کوئی بات ہو، چاہے کوئی تہذیب ہو، چاہے کوئی چیز ہو، پوری زندگی وہ کام کرتا ہے، پوری زندگی وہ کام کرتا ہے. آج زمین فروشی سے بڑھ کر کے ایمان فروشی تک اگر ہماری قوم آ گئی اور پھر بھی ہم نہیں جاگے تو ہماری پوری قوم اللہ اکبر کتنی بے غیرت ہے. ہماری شرم کہاں کھو گئی؟ ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ ہماری دینی حمیت کہاں رہ گئی؟ کیا ہم یہی تھے؟ کیا ہم ایسے ہی تھے؟ کیا جس اسلام کو ماننے والے ہم لوگ ہیں اس اسلام کی تعلیمات یہی ہیں؟ اس اسلام کی تہذیب یہ ہے؟ جس نبی سے محبت کا، عشق کا دعویٰ کرنے والے ہم لوگ ہیں، کیا اس نبی کی سیرت یہی ہے؟ کیا اس نبی نے یہی اپنے صحابہ کرام کو تربیت کر کے دکھایا تھا اور رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ بنایا تھا؟ اللہ خیر کرے.
اللہ خیر کرے کہ اتنے مسائل کے بعد بھی ہماری بے حسی جا نہیں رہی ہے، اب کریں شکوا تو کس سے کریں؟ وائے ناکامی متاعے، کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اللہ رب العزت اس قوم کو ابھی بھی سمجھنے اور سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے دوبارہ اپنی شریعت، اپنے احکام اور اپنے دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نوجوانوں کو اس بے راہ روی سے نکال کر کے دین کا دائی اور دین کا شیدائی بنائے اور دین کا سپاہی بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔